آپ سے پوچھا نہیں کسی نے؟ کیا پہچان بتائی گئی منافقت کی یہاں پر؟ کیا کہتے ہیں جو نہیں کرتے؟ کہاں ذکر ہے اس دعوے کا؟ کہاں لکھا ہے؟ یہ 4 آیتوں میں ڈھونڈیں کیا چیز ہے؟ نہیں، ماشاءاللہ آپ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ کائنات کی ہر چیز کے ذمے کام تھا تسبیح کا. ہاف آف دا آنسر از کریکٹ. اس کے بعد ان کے ذمے لگایا گیا تھا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. یہ اس آیت میں کہاں سے ملا آپ کو؟ نہیں، وہ تو کہا نا کہ اللہ کو پسند ہے، تو پھر درمیان کی 2 آیتیں کیا ہیں؟ ویسے آپ سے پوچھا نہیں میں نے. جی آپ فرمائیں گے کچھ؟ ہاں جی مقبول صاحب کچھ فرمائیے. یہ کہ اللہ تعالیٰ کو وہ بندے پسند ہیں جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں. وہ پسند نہیں ہے جو کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا دین نافذ کریں گے. کہاں لکھا ہوا ہے یہاں پہ؟ آپ فرمائیں کہ اللہ کو وہ بندے پسند ہے جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کا دین نافذ کریں گے، لیکن ان 4 آیتوں میں یہ بات کہاں لکھی ہوئی؟ ہاں جی اسحاق صاحب کچھ سمجھ میں آئی بات؟ نہیں پتہ چلا جی. ہاں بھائی نہیں میں بتائیں. سر وہی بات ہے کہ دنیا کائنات میں جو چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اس کے مطابق اس کی تسبیح خالق اس کی تسبیح میں مخصوص ہے. اور انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا اس کی بندگی کے لیے. پھر بندگی کا مقصد پورا نہیں ہو رہا تو اس میں اللہ تعالیٰ کہاں لکھا ہوا ہے بندگی کے مقصد کہاں؟ یہ جھوٹ کیا ہے جو درمیان میں کہا ہے؟ تو کیا بنتا ہے؟ ایک طرف کہا کہ آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، پھر کہا کہ تم کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو، اور اللہ کا غصہ آتا ہے جو کہتے ہو تم کرتے نہیں ہو. اب اس کے بعد یہاں پر جو ہے نا سیکنڈ آ رہی ہے الذین آمنوا، جی ایمان والے جو ہوتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں. ماشاء اللہ. اب وہ جو ہے یہاں پر یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات. وہ مسلک، وہ مذہب مردان خود آگاہ خدا مست، یہ مذہب ملاؤ نباتات و جماعتات. سمجھا شیخ؟ بات ایک ہی ہے نا. یعنی ایک اللہ اللہ کرنے والا، تسبیح کرنے والا مسلمان جو ہے وہ بھی اللہ اکبر کہتا ہے، اور مجاہد فی سبیل اللہ بھی اللہ اکبر کہتا ہے. لیکن مجاہد فی سبیل اللہ کی جو تکبیر ہے، اللہ اکبر کا کلمہ جو ہے، وہ ساری افلاک کی وسعت پر چھا جاتا ہے. یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات. وہ مذہب مردان خود آگاہ، سیلف ریکگنائزنگ، خدا مست، اللہ تعالیٰ کی محبت سے سرشار، اللہ کی محبت میں مست ہوئے ہوئے. اور یہ مذہب ملاؤں نباتات و جمادات. یعنی ایک عام جو، یعنی ملا سے مراد یہاں صرف پرٹیکولرلی مولوی نہیں ہے، یعنی کوئی بھی شخص کے جو یعنی صرف اللہ میاں کو رکھانا چاہتا ہے نماز روزہ پر، یعنی وہ مولویانہ تصور جو رکھتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ تو مل گیا جا کے اس کائنات کی باقی چیزوں کے ساتھ. یہ جو خاص اس میں بات تھی مسلمان والی اور انسان والی، اس کو تو اس نے ریکگنائز ہی نہیں کیا. ٹھیک ہے نا؟ پھر اسی طرح علامہ اقبال کے 2 ہی شعر بڑے اور زوردار ہیں. پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں. آبجیکٹو مختلف ہے، دونوں ایک ہی فضا میں اڑتے ہیں پر پھیلائے ہوئے، لیکن ایک جو ہے مردار کی تلاش میں ہوتا ہے، ایک اپنا شکار کر کے کھاتا ہے. پرواز ہے دونوں کی
اسی ایک فضا میں کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور، الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن وہ بھی اللہ اکبر کہتا ہے، وہ بھی اللہ اکبر کہتا ہے۔ لفظی ترجمہ مجاہد کے اللہ اکبر کا بھی کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے، اور لفظی ترجمہ مسجد میں جو شخص پڑا ہوا اذان دے رہا ہے یا نماز پڑھ رہا ہے اس کے اللہ اکبر کا بھی لفظی ترجمہ کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے۔ الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان، یعنی ملا کی اذان سے کیا ہوگا؟ لوگوں کے کان تو پھٹ جائیں گے جب 4 5 لاؤڈ سپیکر جو ہیں وہ محلے میں لگے ہوئے ہوں، ایک اس طرف اور ایک اس طرف، تو کیا ہوگا؟ لوگوں کے کان تو پھٹ سکتے ہیں لیکن نہ زمین ہلے گی نہ آسمان ہلے گی۔ لیکن جب ایک مجاہد سڑک پہ آ کر اور میدان میں آ کر للکارے گا اللہ کے دشمنوں کو، اور پھر وہ للکارتے ہوئے اللہ کے دشمنوں کو اللہ اکبر کہے گا، تو واشنگٹن شریف کا بھی جو ہے وائٹ ہاؤس جو ہے وہ ہل جائے گا۔ ہلتا کہ نہیں ہلتا؟ یعنی آپ مسجدوں میں جتنے مسجد اسلامی سینٹر بنا لیں، جتنی مسجدیں بنا لیں، کوئی اعتراض نہیں، لیکن ذرا آپ جو ہیں وہ فنڈامنٹلسٹ کی حیثیت سے بیہیو کرنا چاہیں، ان دیئر ورڈز فنڈامنٹلسٹ، تو ایوان کانپتا ہے کہ نہیں کانپتا؟ ایک فنڈامنٹلسٹ سے پوری دنیا کانپتی ہے، جو بھی ہو، ایکس وائی زی جو بھی ہو، اس سے پوری دنیا کانپ رہی ہوتی ہے، لیکن مسلمان سارے نمازیں پڑھنا شروع کر دیں اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہاں جو بات ہے کہ اس کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اس کو تو اللہ نے پیدا ہی تسبیح کے لیے کیا ہے، لیکن مسلمان کو اللہ نے تسبیح کے لیے تو پیدا کیا ہی نہیں تھا، اس کو تسبیح کی ضرورت نہیں۔ اس کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کو اس کی بھی ضرورت نہیں، لیکن اس کے باوجود تسبیح کی کوئی کمی نہیں۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ وہاں طاعت کا لفظ نہیں ہے، اصل میں وہ تسبیح کا لفظ ہے، اس لیے کہ جو فرشتوں نے جو بات کہی تھی، جو قرآن مجید نے کہی ہے، اس پر خواجہ میر دت مرحوم نے جو یعنی صحیح اس کو فالو نہیں کیا، انہوں نے اس کو طاعت کا لفظ وہاں استعمال کر دیا۔ حقیقت میں انہوں نے کیا کہا تھا؟ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تو اور کیا ضرورت ہے تمہیں؟ تو اطاعت کی بات نہیں تھی، اطاعت تو ہے ہی بندہ مومن کا شیوا۔ علامہ اقبال نے اس کو واضح کیا ہے نا، تقدیر کے پابند نباتات و جمادات، مومن فقط اللہ کے احکام کا پابند۔ تو احکام کی پابندی تو مومن کا شیوا ہے، اور باقی بائی کمپلشن۔ احکام کی پابندی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بائی چوائس اللہ کا حکم ماننا، یہ ہے حکم ماننا، اور تقدیر کیا ہے؟ بائی کمپلشن اللہ کے کہنا، اللہ کا حکم ماننا۔ تو یہی فرق ہے نا بندہ مومن میں اور باقی جو تقدیر کے پابند ہیں۔ تو چاند، ستارے، سورج، مٹی، ہوا، تنکا، گھاس، یہ سب کیا ہیں؟ یہ بھی اللہ کا حکم مانتے ہیں، لیکن یہ اللہ کا حکم مانتے ہیں بائی کمپلشن۔ بندہ مومن اللہ کا حکم مانتا ہے بائی چوائس۔ تو تقدیر کے پابند نباتات و جمادات، مومن فقط اللہ کے احکام کا پابند۔ اب اس کائنات کی ہر چیز تسبیح کرتی ہے، بندہ مومن کی سب سے بڑی تسبیح کیا ہے؟ نہیں، تسبیح کیا ہے بندہ مومن کی سب سے بڑی تسبیح؟ نماز، یعنی سب سے بڑی جو عبادت ہے مومن کی، سب سے فریکوینٹ عبادت، سب سے فریکوینٹ تسبیح اس کی کیا ہے؟ نماز۔ اور نماز کے اندر سب سے فریکوینٹ تسبیح کون سی؟ اللہ اکبر۔ یعنی نماز کے لیے جب بلایا جاتا ہے تو اس میں کم سے کم 6 مرتبہ اللہ اکبر کہا جاتا ہے، اور ہر نماز کی ہر رکعت میں بھی بندہ مومن کم سے کم 4 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے۔ یعنی نماز کا آغاز، قیام کا آغاز ہوتا ہے اللہ اکبر سے، مومن رکوع میں جاتا ہے اللہ اکبر سے، پھر سجدے میں جاتا ہے اللہ اکبر سے، پھر سجدے سے سر اٹھاتا ہے اللہ اکبر سے، پھر سجدے جاتا ہے اللہ اکبر سے، پھر سجدے سے سر اٹھاتا ہے اللہ اکبر، 6 دفعہ ہو گیا۔ تو بندہ مومن کی جو اذان ہے نماز کی، اس میں بھی 6 دفعہ اللہ اکبر ہے، اور بندہ مومن جو نماز پڑھتا ہے اس کی بھی ہر رکعت میں کیا ہے؟ 6 دفعہ اللہ اکبر ہے۔ تو باقی سب جو تسبیحات ہیں وہ ویری کرتی ہیں، کبھی سمع اللہ لمن حمدہ کہتا ہے، کبھی ربنا لک الحمد کہتا ہے، کبھی سبحان ربی العظیم کہتا ہے، پھر کبھی سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے، اور وہ سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ بھی 3 دفعہ ہے، لیکن وہاں بھی دونوں میں خاص جو چیز کیا ہے؟ اللہ کی عظمت کا اعلان اور اللہ کے اعلیٰ ہونے کا اعلان۔ یہ دونوں کا مفہوم کیا ہے؟ بڑا۔ تو اللہ کا بڑا ہونا بندہ مومن کی زبان پر اس وقت تک جھوٹ ہے جب تک بندہ مومن بالفعل اللہ کو بڑا کرنے کی جدوجہد نہیں کرتا۔ بات سمجھ رہے نا؟
اب دیکھیے آیت نمبر 3 اور 4 کو اکٹھا پڑھیے. یعنی صرف زبان سے اللہ کو اللہ اکبر کہہ کر یا سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کر سبحان ربی العظیم کہہ کر ٹرکھانا، اس پر تو اللہ کو غصہ آتا ہے. اور جو اللہ تعالیٰ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے جان کٹ دے رہا ہو وہ اللہ کو پیارا لگتا ہے. کیوں نہیں فرید صاحب؟ کنٹراسٹ تو نہیں رہا نا؟ یعنی کتنا بیوٹیفل اس میں آپس میں ایک ایک آیت جو ہے بالکل پروئی ہوئی ایک دوسرے کے ساتھ. کہ تیسری آیت میں اللہ کو غصہ آ رہا ہے جھوٹ بولنے پر، لیکن یہ جھوٹ جو ہے اس کو اگر آپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوئی جنرل جھوٹ کہیں گے تو کوئی بات نہیں بنے گی. اس کو پہلی آیت کی روشنی میں آپ پڑھیے. اس کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں. اگر بندہ مومن بھی صرف تسبیح پر رکھائے گا اللہ کو اللہ اکبر کہہ کر سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کر سبحان ربی العظیم کہہ کر، تو اس پر اللہ کو غصہ آئے گا. اور اگر یہ اپنے اس قول کو سبسٹینشیٹ کرے گا اللہ کے راستے میں جد و جہد سے اور اللہ کے راستے میں جان دینے سے، پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ کو بڑا اچھا لگے گا. یہی بندہ جو ہے اللہ کو پیارا لگے گا اگر جد و جہد کے ساتھ ہوگا، اور اللہ کو برا لگے گا، غصہ آئے گا اللہ کو اگر اللہ کو بڑا کرنے کی جد و جہد نہیں کر رہا ہوگا اور ویسے ہی زبانی ٹرکھائے گا. اسی کو علامہ اقبال نے فارسی کی ایک ربائی میں بہت خوبصورت واضح کیا ہے. کہتے ہیں کہ مقام بندگی دیگر مقام عاشقی دیگر. فارسی تو آپ کو آتی نہیں، لکھی دوں میرے خیال میں. بات کچھ مارکرس بلیک دے دیں سر، چلو بلو دے دیں. مقام بندگی دیگر مقام عاشقی دیگر. زنوری سجدہ می خواہی، زنوری سجدہ می خواہی، ز خاکی بیش ازاں خواہی. سیٹنگ خراب ہو گئی جی. زنوری سجدہ می خواہی، ز خاکی بیش ازاں خواہی. مقام بندگی دیگر مقام عاشقی دیگر، زنوری سجدہ می خواہی ز خاکی بیش ازاں خواہی. علامہ اقبال اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہیں کہ بندگی جو ہے عام معنوں میں بندگی، عبادت کرنا اللہ کی، نماز روزہ حج زکوٰۃ کرنا، یہ مقام بندگی دیگر یہ اور شے ہے. لیکن مقام عاشقی اللہ تعالیٰ کے عشق کرنا، اللہ سے محبت کرنا، یہ بہت اونچا مقام ہے. مقام بندگی دیگر مقام بندگی اور شے ہے اور مقام عاشقی اور شے ہے. زنوری سجدہ می خواہی، اے اللہ تو بھی بڑا عجیب ہے کہ جو تو تیری اتنی پاورفل مخلوق ہے، نوری مخلوق فرشتے، ان سے تو صرف تھوڑا سا تو نے مطالبہ کیا زنوری سجدہ می خواہی. اپنی اتنی پاورفل نوری مخلوق سے صرف تو سجدہ مانگتا ہے. اور بیچارہ خاکی ز خاکی بیش ازاں خواہی، یعنی بیش کے معنی اور، اس سے اور بہت زیادہ تو چاہتا ہے اس سے. بیچارہ خاکی مخلوق جو ہے یہ کمزور سی، اس سے تو بہت زیادہ تقاضا کر رہا ہے. حالانکہ چنا خدرا نگہداری، چنا خدرا نگاہ داری کہ بائیں بے نیازی ہاں.
شہادت بر وجود خود، ز خون دوستہ خواہی۔ ہاں اب میں سمجھا کہ چنا خود را نگاہ داری کے بائی بے نیازی ہا، حالانکہ تو اگر اپنے اوپر دیکھے، اپنی طرف نظر ڈالے، تو تجھے کسی چیز کی حاجت نہیں۔ یہ کہا نا کہ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم، وہ تو غنی ہے، حمید ہے، عزیز ہے، حکیم ہے۔ ہاں اب سمجھا کہ شہادت بر وجود خود ز خون دوستاں خواہی، تو اپنے دوستوں کا خون بہا کر اپنے وجود کو ثابت کرنا چاہتا، یعنی دوستی کے عشق کا جو ثبوت ہے وہ صرف جان دے کے ہوتا ہے کہ ہر چیز کو چھوڑنے کو تیار ہے کہ نہیں ہے۔ ایک شخص کلیم کرتا ہے کہ میں محبت کرتا ہوں، عام جو یعنی لوور لیول پر جو سمپل سی ایگزامپل ہوتی ہے کہ ایک لڑکے اور لڑکی کے درمیان اگر واقعی محبت ہو جائے تو پہلا کیا ہوتا ہے؟ ہاں بھائی تم میرے لیے سب کچھ چھوڑو گے؟ ہاں میں چھوڑوں گا۔ لیکن ذرا باپ دبکا مارتا ہے تو آرام سے بیٹھ جاتا ہے۔ تو کیا ہے؟ وہ جھوٹا عاشق ہے۔ سچا عاشق کون سا ہے؟ کہ جو اپنے اس عشق میں ثابت کر دے کہ اس کا عشق سچا ہے، گھر بار کو چھوڑ دے، والدین کو چھوڑ دے، بہن بھائیوں کو چھوڑ دے، پروفیشن چھوڑ دے، ہاں جی سب کچھ چھوڑ دے۔ اگر تو یہ سب کچھ چھوڑتا ہے تو وہ سچا عاشق ہے، اور اگر کچھ چھوڑتا نہیں، اس کا مطلب ہے کہ اصل محبت جو اس چیز سے ہے کہ جو جہاں آ کے بریک لگ گئی۔ تو مقام بندگی دیگر، مقام عاشقی دیگر، ز نوری سجدہ می خواہی، ز خاکی بے شزاں خواہی، چنا خود را نگاہ داری کے بائیں بے نیازی ہا، شہادت بر وجود خود ز خون دوستاں خواہی، کہ تو اپنے دوستوں کا خون بہا کر تو اپنے وجود پر گواہی چاہتا ہے، کہ ثابت کر دے پوری دنیا کے سامنے کہ دیکھو یہ ہے میری وجود کا ثبوت کہ میں واقعی ہوں، اس لیے کہ لوگ میرے لیے جانیں دے رہے ہیں۔ تو اللہ اکبر کہنا، اللہ کو تسبیح کی کوئی ضرورت نہیں، اس کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، کیا زمین، کیا آسمان، کیا آسمان تو بتو، ہاں جی سب کچھ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، فرشتے بھی کر رہے ہیں۔ انسان کو کیوں پیدا کیا تھا؟ بائی چوائس اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا، اللہ کی بندگی کو اختیار کرنا، اور بائی چوائس اللہ سے محبت کرنا، اور اللہ کے لیے، اللہ کے جھنڈے کو سر بلند کرنے کے لیے، اللہ کو بڑا کرنے کے لیے۔ خاص طور پر اب وہ جو ڈائمنشن ایڈ ہوئی آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آگے جا کے جس کا ذکر آئے گا، آپ کی رسالت میں وہ کیا تھی کہ اب اللہ کے اس دین کو قائم کرو۔ تو سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم، آسمان و زمین کی ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اور وہ بالادست کمال حکمت والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، ایمان والو کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے غصے کو بھڑکا دینے والی بات ہے کہ تم وہ بات کہو جو کرتے نہیں ہو۔ اللہ کو تو اپنے ان بندوں سے محبت ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، کہ جو اللہ کے راستے میں اس طرح جنگ کرتے ہیں، صف باندھ کر اس طرح جنگ کرتے ہیں کہ گویا وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوں، کہ پھر وہاں مر جاتے ہیں، پیچھے نہیں ہٹتے۔ یعنی سیسا پلائی ہوئی دیوار کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہاں سے پھر وہ گیپ نہیں دیتے۔ ایک دیوار ہے جس میں سے ایک اینٹ اگر نکل جائے پھر تو ساری دیوار گئی نا۔ تو سیسا پلائی ہوئی دیوار جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ ایک ہے اینٹوں کی بنی ہوئی دیوار، اور ایک ہے سیسا پلائی ہوئی دیوار کہ جس میں ہاں بالکل ایک ہو جائے، اس میں پیسز لگے ہوئے نہ ہوں، بلکہ اس طرح آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ وہ جڑے ہوئے ہوں کہ کسی ایک کو وہاں سے کھینچ کر نکال کر ایسا کرنا ممکن نہ ہو۔ تو مر جائیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ جب تک یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو قول اللہ اکبر جو ہے یہ سچا نہیں ہے، جھوٹا ہے۔ یہی بات آج انشاءاللہ جا کہ ہم سورہ
منافقون میں پڑھیں گے، آج ہی آئے گی وہ ایک صورت کے بعد، کہ جب یہ حضور سے فرمایا گیا کہ آپ جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. فرمایا اللہ کو خوب پتہ ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، لیکن ایک گواہی اللہ بھی دیتا ہے، اور وہ گواہی کیا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں. یعنی قول اشہد ان محمد الرسول اللہ سچا، ان کی زبان پر جھوٹا. اسی طرح اللہ اکبر بذات خود کیا ہے؟ سچ ہے، لیکن اگر میں اللہ کو بڑا کرنے کی جدوجہد کیے بغیر کہوں تو میری زبان پر جھوٹا. یہ وہ بات ہے، بڑی گہری بات ہے، ہلا دینے والی بات ہے واقعتاً، کہ ہم اللہ کی تسبیح کر رہے ہوں، نمازیں پڑھ رہے ہوں، سبحان ربی الاعلیٰ اور سبحان ربی العظیم کہہ رہے ہوں، اللہ اکبر کی گردان کر رہے ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ وہی اللہ اکبر جو ہے ہمارے منہ پر دے مارے. بالکل اسی طرح جیسے آپ کا کوئی امپلائی ہے، آپ کا کوئی ملازم ہے، وہ صبح و شام آپ کے آپ کو سلوٹ کرتا ہے، جی میں آپ کا خادم، آپ اسے کہتے ہیں کہ اچھا پھر یہ کرو، کہتے ہیں نہیں یہ بڑا مشکل کام ہے. تو آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اب جا کے یعنی اس نے آج آپ نے اسے کہا ایک کام کہا، اس نے کہا نہیں یہ تو بڑا مشکل کام ہے، کوئی اور کام بتائیں. پھر کہ اور کوئی خدمت اور بتائیں. اب رکھ کے تھپڑ مارو گا منہ دھوتے کہ یہ کیسی تمہاری خادم، کس طرح کے خادم ہو تم. بالکل وہی کیفیت ہے کہ اللہ اکبر کہیں اور اللہ کو بڑا کرنے کے لیے جدوجہد نہ کرے. اس پر اللہ کو غصہ آیا کہ نہیں آیا؟ اگر ہم بڑے غیور ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے کہیں زیادہ غیور ہے. ہم غیرت مند ہیں تو اللہ ہم سے کہیں زیادہ غیرت مند ہے. ہم بڑے ہیں تو اللہ ہم سے کہیں زیادہ بڑا ہے. ہم تو صرف نام کے بڑے ہوتے ہیں نا، حقیقت میں تو کیا چھوٹا ہو بڑا ہو اللہ کے سامنے تو سب بندے ہی ہیں. وہ تو واقعتاً بڑا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنے وہ بندے پسند ہیں جو اس کو بڑا کرنے کے لیے، اس کے احکام کو زمین پر نافذ کرنے کے لیے، اس کی بڑائی زمین پر نظر آئے. حقیقت میں وہ بڑا تو ہے لیکن بڑائی نظر نہیں آ رہی، کوئی اس کا کہنا نہیں مانتا، کہیں اس کے احکام نافذ نہیں ہیں. اب یہ جو بڑائی ہے اللہ کی، اس بڑائی کو قائم کرنا، یہ ہے اصل میں بندہ مومن کی اصل اسائنمنٹ. اب آگے چلیے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ. اور جب کہا موسیٰ نے علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم سے، بنی اسرائیل سے، یا قومی اے میری قوم، لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، تم مجھے کیوں ایذا دیتے ہو؟ پہلا کیا ہے؟ اللہ کو ایذا، اللہ کے غصے کو بھڑکانا، اللہ کو ناراض کرنا. اب کیا ہے؟ بنی اسرائیل نے اللہ کے ایک جلیل قدر پیغمبر کو بھی ناراض کیا. وہ کیا ناراضگی تھی؟ یاد کرو جب موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے، اے میری قوم، لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، مجھے کیوں ایذا دیتے ہو، مجھے کیوں تنگ کرتے ہو، جبکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف بھیجا ہوا اللہ کا رسول ہوں. تو جیسے اللہ اکبر کہنا اور اللہ کے بڑا نہ کرنا، اس سے اللہ کو ایذا ہو تو نہیں سکتی، لیکن بہرحال اللہ کو تنگ کرنا، اللہ کو ناراض کرنا، اللہ کو خفا کرنا ہے. ایسے ہی رسول سے کہنا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، پھر رسول کا کہنا نہ ماننا، اس لیے کہ رسول تو بھیجا ہی اطاعت کے لیے جاتا ہے، تو اس سے کیا ہے؟ رسول کو ایذا پہنچتی ہے. لیکن ایک کے ساتھ دوسری آیت بالکل جڑی ہوئی ہے. اگر آپ اس لنک کو نہیں سمجھیں گے تو اس کو یہ تمام آیتیں آپ کو بکھری ہوئی ملیں گی کہ ایک آیت کا دوسری کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، دوسری کا تیسری کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تیسری کا چوتھی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اور پھر ایسا بھی معلوم ہوگا کہ بالکل ایک دوسرے کے مخالف آیتیں ہیں، کنٹراسٹ ہے، کنٹراڈکشن ہے. لیکن ذرا آپ کو لنک سمجھ میں آ جائے کہ اندر اس کے لنک کیا ہے اس صورت کے اندر، تو ہر آیت جو ہے موتیوں کی طرح پروئی ہوئی نظر آئے گی. جیسے ایک ہار کے اندر یا ایک کسی نیکلس کے اندر مختلف موتی جو ہے کوئی خاص ارینجمنٹ سے جڑے ہوئے ہیں، ایک موتی جہاں لگا ہوا ہے وہی اس کی ایگزیکٹ جگہ ہے. اگر آپ اس کو یہاں سے ہٹا کر یہاں لائیں گے تو صحیح نہیں ہوگا. تو قرآن مجید کی تمام صورتوں میں اس کی تمام آیات واقعی موتیوں کی طرح جڑی ہوئی ہیں، لیکن بشرطے کہ ہمیں جو اصل ہے اس کی پکچر سمجھ میں آ جائے کہ اصل میں یہ اس کا اصل فارمیٹ ہے جس کے مطابق یہ جڑے ہوئے ہیں، تو پھر لطف آتا ہے. جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، مجھے کیوں ایذا دیتے ہو جبکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف بھیجا ہوا اللہ کا رسول ہوں.
فلما زاغو، جب وہ ٹیڑھے ہو گئے. ابھی واقعہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مائدہ کے اندر کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے 2 فیز میں نے آپ کو نوٹ کروائے تھے. پہلا کیا تھا کہ آپ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے پنجے سے نجات دلائی. ہی واز دی مسایا فار دی سنز آف اسرائیل. نمبر 2 وہ کیا تھے؟ اب وہ احکام لے کر آئے، تورات لے کے آئے، شریعت لے کے آئے. جو ہی شریعت ملی فوراً حکم آیا کہ اب اس کو نافذ کرنا ہے. اور کہاں نافذ کرنا ہے؟ ہوم لینڈ میں نافذ کرنا ہے. ہوم لینڈ تو کسی اور کے قبضے میں ہے، لہذا اب تم داخل ہو اپنے ہوم لینڈ میں. اگر مہاجر کی حیثیت سے داخل ہو گئے تو تمہاری کوئی سے نہیں ہوگی. اپنی ہوم لینڈ کو فتح کرو اور پھر وہاں پر اللہ کے احکام کو نافذ کرو. انہوں نے صاف انکار کر دیا. حضرت موسیٰ کو رسول بھی مانا لیکن لڑنے سے انکار کر دیا ان کے کہنے پر. اس پر اب وہ سارا غصہ جو ہے بھڑک رہا ہے. فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب وہ ٹیڑھے ہوئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، دلوں کو کج کر دیا. اور ساری بات ہوتی ہے دل کی، یاد رکھیے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الا وان فی الجسد مضغۃ، آگاہ ہو جاؤ کہ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے. اذا صلحت، جب وہ صحیح ہوتا ہے، صلح الجسد کلہ، تو سارا کا سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ، اور جب اس جسم کے ٹکڑے میں فساد واقع ہو جائے تو پورے جسم میں فساد واقع ہو جاتا ہے. جانتے ہو وہ ٹکڑا کون سا ہے؟ الا وہی القلب، آگاہ ہو جاؤ کہ وہ دل ہے. تو قرآن مجید کے اندر بھی، ہمارے صوفیہ کے لٹریچر میں بھی، خود علامہ اقبال کے کلام کے اندر بھی دل کی بڑی اہمیت ہے. جب تک نہ زندگی کے حقائق پہ ہو نظر، تیرا زجاج ہو نہ سکے گا حریف سنگ. دل بینا بھی خدا سے کر طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. وہ کیا ہے پہلا مصرع؟ نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری. دل بیدار پیدا کر کہ دل خوابیدہ ہے جب تک. دل بیدار پیدا کر کہ دل خوابیدہ ہے جب تک، نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری. تو ضرب کاری جو ہے، وہ جو صوفیہ ضربے لگاتے ہیں وہ دل کو ہلانے کے لیے، کہتے ہیں کوئی ضرب شرب کاری نہیں ہوگی، پہلے دل کو زندہ کرو. دل بیدار پیدا کر کے دل خوابیدہ ہے جب تک، نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری. تو دل، اسی طرح ان کی وہ مشہور جو غزل ہے من کی دنیا، من کے کیا معنی؟ دل. تن کی دنیا تن کی دنیا سوز و مستی جائے، تن کی دنیا سود و سودا مکر و فن. من کی دنیا سوز و مستی جذب و شوق. تو من کی دنیا میں انسان کا دل جو ہے جس طرف یہ راغب ہو جائے تو پھر انسان کا پورا وجود راغب ہو جاتا ہے. اور پورا وجود راغب ہو اور من جو ہے یہ انکاری ہو تو وہ کیفیت ہوتی ہے کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا. تو انسان کا پورا وجود جھک گیا، سر جو ہے وہ جا کے زمین پہ لگ گیا، لیکن یہ جو ہے سیدھا کھڑا رہتا ہے انسان کا من. ہاں جب یہ جھکتا ہے تب بات بنتی. تو ان کو سزا کیا ملی؟ انہوں نے اللہ کے حکم کی، رسول کے حکم کو ماننے سے انکار کیا. سزا کیا ملی؟ ازاغ اللہ قلوبہم. وہ اللہ کے حکم سے انہوں نے منہ پھیرا تو اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا پرے. اور جب دل پھر گیا تو باقی شاید سب کچھ مل جائے، انسان کو ہدایت نام کی چیز کبھی نہیں ملے گی. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اللہ تعالیٰ ایسے نافرمانوں کو راہ یاب نہیں کیا. اور یہ یاد رکھیے گا، نوٹ کر دیجئے یہاں پر، اللہ کے رسول کو رسول مان لینے کے بعد اس کا کوئی صریح حکم سامنے آ جائے، کوئی صریح حکم چھوٹے سے چھوٹا بھی، اس کا انکار کرنے کی غلطی کبھی نہ کیجیے. ہمت نہیں ہے چپ کر جائیے.
ہمت نہیں ہے، اس پر اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمت دے دے، لیکن اس سے منہ کبھی نہ پھیریے۔ اگر کسی نے اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مارنی ہو اور اپنے آپ کو ہدایت کے لیے ڈسکوالیفائڈ قرار دلوانا ہو اللہ کے حضور، تو یہ بڑا آسان فارمولہ ہے۔ اللہ کے رسول کا حکم سامنے آئے اور اس سے انسان روگردانی کر لے، اس سے انسان منہ پھیر لے۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں نے سورہ صف یاد کرنی شروع کی تو اس آیت پر آ کر میں ایک حکم تھا میرے سامنے اللہ کا، اللہ کے رسول کا ایک حکم تھا میرے سامنے کہ داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں تراشو، معلوم تھا کہ حضور کا فرمان ہے، لیکن مچل ماری ہوئی تھی میں نے اس کو۔ بار بار جب یاد کرتے ہوئے یہ آیت بار بار جو ہے وہ دہرائی، بار بار دہرائی تو میں ہل گیا، اور ڈر کے واقعہ میں نے داڑھی رکھی۔ ویسے میں بھی رکھنے والا نہیں تھا نعیم کی طرح، ڈر گیا واقعی میں کہ یہ سارا کچھ میرا جو ہے یہ بیکار چلا جائے گا اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت سے پرے کر دیا کہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اللہ تعالیٰ ایسے نافرمان، ایک ہی حکم تھا نا، یہاں پر ایک ہی حکم کا ذکر ہے نا کہ بنی اسرائیل نے یہ حکم حضرت موسیٰ کو رسول ماننے کے بعد وہ حکم ماننے سے انکار کیا، اللہ نے کہا دفع ہو جاؤ۔ ازاغ اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کو موڑ دیا، دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ ایسے نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، اور جب کہا عیسیٰ ابن مریم نے، مریم کے بیٹے عیسیٰ نے علیہ السلام، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے یعقوب کی اولاد، انی رسول اللہ علیکم، بے شک میں تمہاری طرف بھیجا ہوا اللہ کا رسول ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ۔ میں نے وہ یاد ہوگا آپ کو نقشہ بنایا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت کیا ہے، ہی از اے برج بٹوین حضرت موسیٰ اینڈ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ برج بالکل آیت دیکھیے گا، الفاظ بالکل برج کے ہیں کہ انی رسول اللہ علیکم، میں تمہاری طرف بھیجا ہوا اللہ کا رسول ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، تصدیق کرتے ہوئے اس کی، تصدیق کرنے والا اس کی جو میرے سامنے تورات میں سے موجود ہے۔ یعنی پیچھے بھی ہاتھ ڈال لیا انہوں نے کہ دیٹ از رائٹ، میں اس کی نفی کرنے کے لیے آیا، میں حضرت موسیٰ کی لائی ہوئی تورات کو تسلیم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اور میرا دوسرا فنکشن کیا ہے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِی اسْمُہُ احمد، اور میں خوشخبری دینے والا ہوں ایک ایسے نبی کی، ایک ایسے رسول کی جو میرے بعد تشریف لانے والے ہیں، جن کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دو فنکشن حضرت عیسیٰ کے، تورات کی تصدیق اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری، یہی دو کی ہے، بائبل میں دونوں آپ کو مل جائیں گے۔ پہلا ہے فنکشن، وہ تو واضح الفاظ میں ہے کہ ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو بریک لا، اور دوسرے میں سے انہوں نے حضور کا نام کھرچ دیا ہے۔ جو پرانے ایڈیشن میں سے جن محققین نے تلاش کیا ہے تو وہاں محمد کا جو ریپلیکا بنتا ہے گریک کے اندر وہ مل بھی گیا، لیکن وہاں انہوں نے کھرچ دیا، لیکن حضرت یحییٰ کے الفاظ میں وہ خوشخبری موجود ہے بغیر نام کے۔ Repent as the kingdom of the heaven is at hand، توبہ کر لو اس لیے کہ اللہ کی بادشاہی، آسمانوں کی بادشاہی قریب ہے۔ اور حضرت عیسیٰ کے بعد جو نبی تشریف لائے ہیں وہ کون ہیں؟ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم 600 سال کے بعد تشریف لائے، اور ان کے ہاتھوں کیا ہوا، اللہ کا دین غالب ہو گیا۔ فلما جاءہم بالبینات، پس جب آئے وہ ان کے پاس، یعنی حضرت عیسیٰ ان کے پاس آئے، بالبینات، واضح نشانیاں لے کر، تو یہودیوں نے کیا کہا، قالوا ھذا سحر مبین، انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک کھلا جادو ہے، مانا نہیں۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ الکذب،
اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے. یعنی حضرت عیسیٰ اللہ کے رسول تھے, انہوں نے ان کو تصدیق کرنے کے بجائے انہیں جھوٹا قرار دیا تو وہ اللہ پر جھوٹ باندھا. اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے. وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ, اور جبکہ اس کو بلایا جا رہا ہو اسلام کی طرف. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ, اے ظالمین, اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو راہ یاب نہیں کیا کرتا. دونوں جگہ دیکھیے گا, وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. اس لیے کہ بالکل آغاز میں نے اس پر کچھ وقت لگایا تھا سورہ فاتحہ کے اندر کہ سب سے بڑی چیز جو اس دنیا میں انسان حاصل کر سکتا ہے وہ کیا ہے؟ ہدایت. مال، دولت، اولاد، جائیداد، یہ سب نعمت بنتے ہیں اگر ان کے ساتھ ہدایت شامل ہو، ورنہ یہ سب انسان کے لیے پرابلم کریٹ کرتے ہیں. مال بھی پرابلم کریٹ کرتا ہے، اولاد بھی پرابلم کریٹ کرتی ہے جی، اور جائیداد بھی انسان کے لیے پرابلم کریٹ کرتی ہے. ہاں، ہدایت شامل ہو جائے تو یہ سب چیزیں انسان کے لیے نعمت بن جاتی ہیں. تو اس دنیا کی سب سے بڑی نعمت، اصل نعمت جو ہے وہ ہدایت ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ ہدایت ہی نہ دے تو پھر معلوم ہوا کہ وَخَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ، انسان کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی. يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہوں سے بجھا دیں. اب کون چاہتے ہیں جی؟ انسانوں کا ذکر کہیں نہیں آیا. یہودی. اب آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے کہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن، اسلام کے غلبہ ہے، اسلام کے سب سے بڑے دشمن کون ہے؟ یہودی. تو یریدون، انہی کا ذکر ہو رہا ہے. یعنی یہاں سے بات شروع ہوئی آیت نمبر 5 سے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ. پھر وہی بنی اسرائیل ہیں، انہی میں حضرت عیسیٰ آئے، انہوں نے ان کو بھی ریجیکٹ کر دیا. اب انہی کا بات جو ہے وہ جاری ہے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہوں سے بجھا دیں. اللہ کا نور کیا ہے جی؟ ہدایت. یہ تو اس کا آخری ایڈیشن ہے نا، یہ کتاب قرآن مجید جو ہے یہ اس ہدایت کا آخری ایڈیشن ہے. لیکن اللہ کی روشنی کیا ہے؟ ہدایت. وہ ہدایت کے جو اس نے نبیوں کے ذریعے بھیجی. حضرت آدم علیہ السلام کی تعلیمات کا کہیں ذکر نہیں. حضرت نوح سے آنورڈ تعلیمات جو ہیں قرآن مجید میں مینشنڈ ہیں. یاد ہے نا ایک چارٹ ہم نے بنایا تھا، وہ جو میں نے لکھا تھا اے پلس سم تھنگ، اے پلس سم تھنگ، اے پلس سم تھنگ. تو کیا وہ یاد کیجیے اپنے ذہن میں وہ نقشہ کہ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، ان کے پاس کیا تھا؟ تین ہی چیزیں تھیں، توحید، رسالت، آخرت. اور ساتھ ما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی رب العالمین، میں تم سے کسی اجر کا طالب نہیں، میرا اجر رب العالمین کے ذمہ. یہ تو جو 5 پوائنٹ ہیں یہ تو تمام نبیوں کی مشترک دعوت ہے. اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے ڈرو، اور میں تمہاری طرف بھیجا ہوا اللہ کا امانت دار پیغمبر ہوں، میں تم سے کسی اجر کا طالب نہیں، میرا اجر رب العالمین کے ذمہ. رائٹ فرام دا فرسٹ پروفٹ ٹل دی لاسٹ پروفٹ، یہ ایک مشترک پیغام ہے رسالت کا، ہدایت کا سب سے مشترک پیغام. لیکن یہ سمجھے کہ بیسک روشنی ہے، یہ دیا ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت صالح نے، حضرت ہود نے بھی روشن کیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اب رفتہ رفتہ اس دیے کو ڈیولپ کرنا شروع کیا، اس روشنی کو انٹینسیفائی کیا. کیسے؟ حضرت لوط کو اس روشنی کے ساتھ کچھ اور اس کو ایمپلیفائی کر کے، اس روشنی کو انٹینسیفائی کر کے دے دیا کہ اس پیغام کے ساتھ 2 باتیں اور ایڈ کر دی. ہومو سیکسولیٹی کو چیک کیا اور ساتھ ہی نادی کو ملک منکر کو چیک کیا. حضرت شعیب علیہ السلام کی آمد پر اس بیسک ٹیچنگ کے ساتھ 2 اور ایڈ کر دی. اب یوں سمجھیے کہ ایک دیا تھا پہلے، پھر ایک بلب بنا دیا اس کو، پھر بلب کے ساتھ بھی ٹرانسفارمر لگا دیا کہ جو اس کو
آہستہ آہستہ اس کی ایمپلیٹیوڈ کو بڑھاتا چلا جا رہا ہے اور اس بلب کی روشنی جو ہے بڑھتی چلی جا رہی ہے. یا یوں کہہ لیجئے پہلے دیا تھا, پھر اس کو لیمپ بنایا, پھر بلب بنایا, پھر اس کو سرچ لائٹ بنا دیا, اور پھر ہوتے ہوتے کیا ہوا, وہ آفتاب بن گیا. آفتاب رسالت کہتے ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, کہ رسالت کا سورج, خورشید رسالت, آفتاب رسالت. کیا معنی اس کے؟ یہ الفاظ ایسے ہی تھوڑا ہے کہ جو موٹی موٹی چیزیں ہیں وہ تو حضرت نوح, حضرت ہود, حضرت صالح نے بھی واضح کر دی تھی, لیکن جوں جوں رسالت کی روشنی بڑھتی چلی گئی اس نے اور چیزوں کو نمایاں اور واضح کرنا شروع کر دیا. مثال کے طور پر یہاں اگر بالکل اندھیرا ہو جائے اس کمرے میں, کسی وجہ سے سپلائی جو ہے وہ کسی وجہ سے آف ہو جائے, کسی طوفان کے نتیجے میں یا کسی حادثے کے نتیجے میں, تو کیا ہوگا؟ اٹ ول بی آل ڈارک. بالکل ڈارک ہوگا, پھر تو ہم سب ٹکریں کھائیں گے. یہ درمیان میں فرنیچر پڑا ہے, یہ لائٹ پڑی ہے, کوئی اس سے ٹکرائے گا, کوئی اس سے ٹکرائے گا, کوئی اس کرٹن سے ٹکرائے گا. لیکن اگر تھوڑا سا دیا بھی روشن ہو جائے گا نا, تو پھر کم سے کم ہم ٹکرائیں گے نہیں. ممکن ہے یعنی قریب آ کے میں دیکھوں, عارف صاحب, میں کہا ہاں جی میں عارف, ہو گیا ظفر صاحب, جی میں ظفر. پہچاننے میں تھوڑی سی دقت ہوگی, لیکن کم سے کم ہم ٹکر نہیں کھائیں گے. لیکن ذرا بلب روشن ہو جائے گا تو ہم ایک دوسرے کو پہچاننے بھی لگیں گے, لیکن مزید کوئی تفصیل وہ نہیں معلوم ہوگی. کوئی آج ابھی تازہ دم نہا کے آیا ہے, یا ایک ہفتہ ہو گیا نہایا ہی نہیں, یہ نہیں پتہ چلے گا اس روشنی میں. ہاں, اور روشنی آئے گی تو اور نکھار آئے گا, یہاں تک کہ جب دوپہر کے 12 بجیں گے, سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہوگا, تو ایک تنکا پڑا ہوا جو ہے اس فرش پر وہ بھی آپ کو صاف نظر آئے گا. اس کارپیٹ کے اوپر کوئی لائن لگی ہوئی ہوگی, وہ بھی آپ کو صاف نظر آئے گی. تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے روشنی کا بڑھنا. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہ, وہ تو چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں. بلکہ وہ بات درمیان میں رہ گئی, اب ریکارڈنگ میں مکمل ہو جائے گی بات. جن لوگوں نے آج پہلی دفعہ تشریف لائے ہیں یا اس وقت موجود نہیں تھے, ان کے لیے بات پوری ہو جائے کہ حضرت شعیب کے لیے اب اس روشنی میں اضافہ اور کیا, اور ڈائمنشن کا اضافہ کر دیا. معاشی میدان کے اندر بھی رہنمائی دے دی, ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو اور ڈاکے نہ ڈالا کرو. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے. ان کے لیے کیا کیا؟ بیست کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا. پہلی بیست آل فرعون کی طرف, فرعون اور آل فرعون کی طرف. دوسری بیست بنی اسرائیل کی طرف. پھر دونوں کے دو نکات. پہلا نقطہ تو سب کے لیے کامن ہے, ایمان کا نقطہ. وہ جو جا رہا تھا حضرت نوح سے, حضرت ہود سے, حضرت صالح سے, شعیب سے, لوط سے, وہ تو جوں کا توں ہے. لیکن فرعون کے لیے دوسرا پیغام کیا تھا کہ ارسل معی بنی اسرائیل کو آزاد کر دو, میرے ساتھ بھیج دو. اور بنی اسرائیل کے لیے دوسرا نقطہ کیا تھا؟ شریعت, اور اس شریعت کا نفاذ. لیکن انہوں نے انکار کر دیا. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ہوا؟ آپ کو بھی دو ہی چیزیں بھیج کے دے کے بھیجے. رسالتیں بھی آپ کی دو ہی ہیں, ایک آپ کی رسالت اہل عرب کی طرف, اور دوسری آپ کی رسالت تمام بنی نوع انسان کی طرف. اہل عرب کی طرف آپ کی رسالت میں پہلا نقطہ تو وہی ہے, اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ آپ نے بالفعل وہاں پر اللہ کے دین کو نافذ کیا. باقی سب کے لیے بھی آپ کی رسالت وہی ہے, لیکن اب اس کو پوری دنیا میں نافذ کرنا یہ آپ کی رسالت کا دوسرا پہلو ہے. اور دو ہی چیزیں آپ کو دے کر بھیجا گیا. ایک تو آپ کے لیے ہدایت کو کامل کر دیا گیا, یعنی کسی شخص کو, ایک انڈیویجول پرسن کو جس رہنمائی کی ضرورت ہے, اس کے اعتبار سے قرآن از ایبسولوٹلی کمپلیٹ. میں کس لفظ کے ساتھ اس کو ایمفیسائز کروں کہ قرآن ہدایت میں لاسٹ ورڈ ہے. الہدا, دی گائیڈنس. البتہ اس میں سنت کا اضافہ کیا. اس کے اندر وہ جو اجتماعی زندگی کے بھی احکام ہیں, لیکن اجتماعی زندگی کے احکام مکمل ہوتے ہیں اس میں سنت کے اضافے سے. گائیڈنس یہ کمپلیٹ ہے. انڈیویجول ایک شخص کے لیے جو رہنمائی ہے, اس کے تمام جو دل کے چھپے ہوئے کارنر کے اندر بھی اگر کوئی شائبہ ہے گمراہی کا, اس کو بھی قرآن مجید ٹریٹ کر سکتا ہے. لیکن نظام, اجتماعیت, اس کے اندر اضافہ ہوگا سنت سے بھی
اور جو انسانوں کے درمیان معاملات ہیں اس کے اندر اضافہ ہوگا اجتہاد سے بھی اور اجماع سے. اب وہ پوری شریعت بن جائے گی. یہ دو چیزیں دے کر بھیجا گیا. اب تقاضا کیا ہے کہ اس کو نافذ کر دو. تو وہ جو روشنی پھیل رہی تھی، تو یہودی تو چاہتے تھے پہلے ہی دن سے کہ اس کو گل کریں، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے اس روشنی میں اور اضافہ کرنا چاہتا ہے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہوں سے، اپنی پھونکوں سے بجھا دیں. بڑے خوبصورت الفاظ میں اس کو شعر کے سانچے میں ڈھالا مولانا ظفر علی خان نے کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اور اللہ اپنے نور کو مکمل فرمانے والا ہے، خواہ یہ بات کافروں کو کتنی ہی ناگوار گزرے، کتنی ہی بری لگے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی اللہ جس نے بھیج دیا اپنے رسول کو یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بالہدی ودین الحق، الہدا اور سچا دین دے کر. الہدا یعنی قرآن مجید اور سچا دین یعنی دین اسلام دے کر. کیوں بھیجا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اس کو غالب کر دے کل کے کل دین پر، کل نظام زندگی پر. ولو کرہ المشرکون، خواہ یہ بات مشرکوں کو ناگوار گزرے. اب ایک ہے اسلام کی روشنی کا پھیلنا، قرآن کی روشنی کا پھیلنا. یہ صرف نان مسلم کو برا لگے گا، کافروں کو برا لگے گا. مسلمان جتنا بھی گیا گزرا کیوں نہ ہو، اس کے سامنے قرآن پڑھا جائے گا، پڑھایا جائے گا، حفظ کیا جائے گا، ناظرہ پڑھا جائے گا، پڑھایا جائے گا، تجوید پڑھی جائے گی، پڑھائی جائے گی، تفسیر پڑھی جائے گی، پڑھائی جائے گی. ہی اپریشیٹڈ. لیکن جہاں تک دین کے قائم کرنے کا تعلق ہے وہ ہر مشرک کو ناگوار ہوگا، خواہ وہ مسلمان مشرک ہو یا وہ کافر مشرک ہو. مشرک کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں سمجھتا، اور اللہ کو وحدہ لا شریک اس کی ذات میں بھی سمجھا جاتا ہے، اس کی صفات میں بھی، اس کے حقوق و اختیار میں بھی. یہاں مراد کون سا ہوگا؟ جو بھی اللہ تعالیٰ کو حاکم مطلق نہیں سمجھتا، جو بھی اللہ کو حاکم مطلق نہیں سمجھتا، ایبسولوٹلی ساورن نہیں سمجھتا، اسے اللہ تعالیٰ کی حکمرانی کبھی پسند نہیں. منمانی کرنا چاہے گا، روایات پر چلنا چاہے گا، روایت پر چلنا چاہے گا، تو اسے اللہ تعالیٰ کی حکمرانی کبھی پسند نہیں ہوگی. تو ہر مشرک، خواہ وہ مسلمان مشرک ہو یا کافر مشرک ہو، اسے اللہ کے دین کا غلبہ پسند نہیں. اب آئیے آیت نمبر 5 میں کیا تھا کہ ان کو بھی اسائنمنٹ کیا ملی تھی یہودیوں کو کہ شریعت آ گئی ہے تمہارے پاس، اس کو نافذ کرو. اب دوسری شریعت آ گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اب پھر وہی ہے کہ اس کو نافذ کرو. اب اس کی پکار لگائی جا رہی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام شریعت کو نافذ نہیں کر سکے، کیوں؟ جی لوگوں نے ساتھ نہیں دیا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ ان کی شان میں کوئی کمی ہے. کیوں نافذ نہیں ہوئی؟ حضرت جلیل القدر، کیا حضرت موسیٰ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر نہیں تھے؟ ان کی شان کوئی کم ہے؟ لیکن کر نہیں سکے، آبجیکٹو اچیو نہیں کر سکے. کیوں؟ قوم نے ساتھ نہیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پھر اسائنمنٹ مل گئی، دین بھی مکمل ہو گیا، لیکن بالفعل یہ کام کیسے ہوگا؟ تنہا حضور بھی نہیں کر سکیں گے. لہٰذا اے مسلمانوں تمہاری ضرورت ہے، اب تم پروو یور ورتھ کہ شہادت بر وجود خود زخون دوستاں خواہی، خون دے کر ذرا اللہ کے ساتھ اپنی محبت کو ثابت کرو اور اپنی سنسیریٹی کو پروو کرو. پروو یور ورتھ that you really loves اللہ سبحانہ وتعالی. تو یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والو کیا میں تمہیں ایک ایسا سودا نہ بتاؤں، ایک ایسی تجارت نہ بتاؤں، ایک ایسے بزنس کی طرف تمہاری رہنمائی نہ کروں کہ اگر تم اس بزنس میں انویسٹمنٹ کرو تو کیا ہو؟ تمہارے مزے ہو جائے، تم ایک دردناک نجات سے، عذاب سے بچا لیے جاؤ. تنجیکم، تو وہ تجارت تمہیں بتا بھی، مونس کا صیغہ ہے نا، آپ کو مونس ڈھونڈنا پڑے گا کہ اس میں مونس کون سا ہے، اور قریب ترین مونس کون سا ہے؟ تجارت. کہ کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت نہ بتاؤں کہ جو تمہیں بچا لے ایک دردناک عذاب سے. اور وہ تجارت کون سی ہے؟
तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदून फी सबीलिल्लाहि बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम। ये बड़ा खूबसूरत उसलूब है। यहाँ से तो कोई आमतौर पर जाता ही नहीं है अमेरिका से वापस, लेकिन सऊदी अरब से लोग 10 साल 12 साल लगा के वापस जाते हैं, तो उनके पास कुछ रियाल्स होते हैं, तो अब उन्हें भी फ़िक्र होती है कि उनको कहाँ लगाएं, और बाकी उनके मेहरबानों को भी बड़ी फ़िक्र होती है कि कहाँ लगाएंगे। तो उनको मुख्तलिफ ऑफ़र्स आती हैं, कोई कहता है इस बिज़नेस में लगा दो, कोई कहता है उस बिज़नेस में लगा दो, कोई कहता है मुझे दे दो कोई कहता है कर्ज दे दो, यानी बड़े मुख्तलिफ ऑफ़र्स होती हैं। अब इंसान के पास क्या है, ये जिस्म और जान है बंदा मोमिन के पास, तो इस जिस्म और जान के ख़रीदार भी बड़े हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी छोटी सी हदीस है, उसका टुकड़ा है एक तवील हदीस का छोटा सा, कुल्लुन नासी यग़दू फ़बाइउन नफ़्सहू, हर शख्स पर नई सुबह तलू होती है। गदन के मानी टुमारो, सुबह, सुबह के माने भी आता है और टुमारो के माने भी आता है। तो कुल्लुन नास यग़दू, हर शख्स सुबह करता है। एवरी डे एवरी ह्यूमन बीइंग कन्फ्रंट्स ए न्यू मॉर्निंग। फ़बाइउन नफ़्सहू, बस अपने आप का सौदा करता है, अपने आप को बेचता है। फ़मुतिक़ुहा औ मुबिक़ुहा, कहाँ बेचता है, किसके हाथ बेचता है। कीमत लगती है ना बिकने में इंसान की। आपके पास एक चीज़ है, गाड़ी आपके पास है, आप उसे सेल पे आपने लगा रखा है, जब बिकेगी क्या होगा, गाड़ी आप दे देंगे और उसकी कीमत आप वसूल कर लेंगे। मेरे पास क्या है, जिस्मो जान है, तो रोज़ बोली लगाता हूँ मैं इसकी, कई ख़रीदार आते हैं जो इसकी बोली लगाते हैं, और किसी एक के हाथ में अपने आप को बेच देता हूँ, और उसकी कीमत क्या वसूल करता हूँ, या मैं उसके नतीजे में एक डॉक्यूमेंट हासिल कर लेता हूँ, किसका, जहन्नम से आग, जहन्नम की आग से खलासी का, या मैं अपने आप को जहन्नम का ईंधन बना लेता हूँ। मुझे क्या चाहिए, जान दे दो जन्नत ले लो, जान दे दो जहन्नम ले लो, यही है ना। शैतान भी ख़रीदार बन के आता है कि जान मुझे दो, मैं तुम्हें जहन्नम दिलाऊंगा, हम कहते हैं हाँ ले लो ले लो। अल्लाह ताला भी ख़रीदार बन के आया है कि जान, जिसमें जान और माल मुझे दे दो, मैं तुम्हें जन्नत दूंगा। लेकिन हमें वो ख़रीदार जो है, अल्लाह ताला जो है, हमें उसकी क्रेडिबिलिटी पर शुबा होता है। नुमाइंदा कौन होता है कहने वाला उनकी तरफ से, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नुमाइंदा कौन है उसका, कुरान। लेकिन चूँकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत पर और कुरान की सदाकत पर हमें अभी दिल से यकीन नहीं आया, लिहाजा ये सौदा जो है इस पर हम लब्बैक नहीं कहते। इतनी बड़ी बिड आती है, इतनी बड़ी बोली आती है, लेकिन वी आर ऑलवेज रिलैक्टेंट कि पता नहीं कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कैश तो कुछ नहीं मिल रहा, शैतान चलिए थोड़ा दे रहा है, लेकिन दे तो कैश रहा है। अभी मैं उसमें अपना जान माल लगाऊंगा बिजनेस में, तो साल ही के बाद इंशाल्लाह रिटर्न आना शुरू हो जाएगी। ये तो सारा ही उधार है, तो ये सौदा मंजूर नहीं है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, ऐ ईमान वालो, क्या मैं तुम्हारी रहनुमाई एक ऐसे सौदे की तरफ न करूं कि जो तुम्हें एक दर्दनाक अजाब से निजात दिला दे। वो सौदा क्या है, तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदून फी सबीलिल्लाहि बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। इस आयत का इंडिपेंडेंट तर्जमा जो होगा वो तो इस तरह से होगा कि तुम ईमान लाते हो अल्लाह और उसके रसूल पर, और तुम जिहाद करते हो अल्लाह के रास्ते में अपने मालों और अपनी जानों के साथ, ये बेहतर है तुम्हारे लिए अगर तुम समझो। लेकिन उसके बाद जो आयत है उसमें यग़फिर लकुम दुनूबकुम व युदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार। अब ये जो यग़फिर में रा की जज़म है और युदखिल में दाल की लाम की जज़म है, ये बता रही हैं कि ये कोई मशरूत है माद, तो ये उसका जवाब शर्त है। तो अब ये आयत नंबर 11 जो है ये शर्त शुमार होगी आयत नंबर 12 की। अब तर्जमा कैसे होगा दोनों को मिलाकर, अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ, यानी अल्लाह और उसके रसूल पर पुख्ता यकीन रखो
اور اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہوگا اگر تم سمجھو. اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اگر تم نے ایسا کیا تو اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً اور بڑے عمدہ مینشنز ہوں گے. فی جنات عدن ہمیشہ ہمیش کے باغات میں, گارڈنز آف ایٹرنٹی. ذالک الفوز العظیم, وہ ہے سب سے بڑی کامیابی. اب سودا جب بھی ہوتا ہے ہمیشہ اپنی طرف سے تو انسان جو بہترین سودا کرنے کی کوشش کرتا ہے نا, اچھی سے اچھی بارگین ہو جائے, اچھی سے اچھی بارگین ہو جائے, لیکن انسان وہ سودے کرتا ہے دنیا کے لحاظ سے. اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اچھی بارگین کرنا چاہتے ہو, واقعی کامیاب ہونا چاہتے ہو تو یہ سودا کر لو, مزے ہو جائیں گے تمہارے, سب غم دور ہو جائیں گے, سب فکریں دور ہو جائیں گی, ہمیشہ ہمیش کا آرام ہوگا, ہمیشہ ہمیش کا سکون ہوگا. اس لیے کہ یہ سارا کا سارا جو جہاد ہے, جہاد فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں جنگ, جد و جہد, اللہ کا دین کے غلبے کی کوشش, یہ بنیادی طور پر ہوتی ہے کس کاسٹ پر؟ جی نہیں, یعنی جان و مال تو ہے, لیکن کس کے اگینسٹ ہوتی ہے؟ موسٹلی ہوتی ہے لگژریز کے اگینسٹ. یعنی جو بنیادی ضرورتیں انسان کی, وہ تو خود دین کہتا ہے کہ جب تک تمہاری بنیادی ضرورتیں پوری ہو جائیں تو پھر جو کچھ زائد ہے وہ مجھے دے دو. ہوتا کیا ہے, یہ انسان کی ایک کمزوری ہے کہ اچھا سے اچھا لباس پہننا چاہتا ہے, اچھی سے اچھی خوراک کھانا چاہتا ہے, اچھے سے اچھے گھر میں رہنا چاہتا ہے, اور ان سب کو آپ جمع کر لیں تو وہ کیا ہے, وہ لطیفے کے درجے میں ہے کہ ایک آدمی جو تھا جب نوجوان تھا تو کہیں پاؤں پھیلا کر سو رہا تھا, تو ایک سیاںا آدمی اس کے پاس سے گزرا کہ بھائی کیا کر رہے ہیں؟ میں کہا جی آرام کر رہا ہوں. میں کہا نہیں کام وام کیا کرو. میں کیا کروں گا کام کر کے؟ کام کر کے پیسے بنانا. پھر کیا کروں گا؟ اچھی سی دکان لینا. پھر کیا کروں گا؟ بڑا سٹور لے لینا. پھر کیا کروں گا؟ پھر ایک گھر بنانا. تو پھر کیا کرو گے؟ اور اچھا گھر ذرا خوبصورت سا لے لینا. پھر کیا کروں گا؟ پھر آرام کرنا. وہ آرام ہی تو کر رہا ہوں. اتنا چکر لگا کے جو آرام کرنا ہے وہ اب بھی تو آرام ہی کر رہا ہوں. تو لے دے کر انسان کی جو خواہش ہے اس میں بڑی کیا ہے, اس کے اندر ہے کہ ذرا آرام اور سکون کے ساتھ کسی گھر میں رہنا with all the facilities. یہ انسان کی وہ جو خواہشات ہیں ان میں بڑی ایک ڈیپ خواہش ہے کہ آرام سے ایسے گھر میں پاؤں پھیلا کر سوئے کہ جس میں اس کو فکر و فاقہ نہ ہو. نہیں جو بھاگ دوڑ ہے کاروبار کی یہ بھی نہ ہو, کاروبار سارا سیٹ ہو چکا ہو اور وہ لوگوں نے ٹیک اوور کر لیا ہو, اور اب پھر ایک کھلا سا بڑا سا گھر ہو, حویلی ہو, اس میں نیچے ندیاں بہہ رہی ہوں, جھیل ہو, پھر اس میں باغ ہو, بڑا جو ولا ہے, اور پھر اس کے درمیان میں مینشن ہو, پھر اس میں ہر فیسلٹی ہو, یعنی ریموٹ کنٹرول پر ہر چیز جو ہے اسے مل جائے, ٹھنڈا گرم میٹھا نمکین سب کچھ جو ہے وہ بڑی شارٹیسٹ ہو. یہی ہے نا خواہش. اب یہ سارا انسان جو ہے اس کے حصول کے لیے کیا کرے گا؟ اور دنیا میں اپنے آپ کو لگائے گا, اور کھپائے گا, اور محنت کرے گا, اور وقت اسی کے اندر جھونکے گا. کس کے لیے؟ آرام کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اتنی جلدی آرام نہ کرو. اگر تم نے محنت ہی کرنی ہے اور پھر محنت کر کے ہی آرام کرنا ہے تو میں تمہیں اس سے بڑا آرام دوں گا.